بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت مشہور، سبھی لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اس کے فضائل بھی معلوم ہوں گے، لیکن اس کا تکرار ہوتا رہے تو اچھا ہے۔ ایک دفعہ معلوم ہو جانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو وہ یاد بھی ہو یا اس پر عمل بھی ہو، ان وظائف کا بھی تکرار ہوتا رہے تو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تفسیر در منصور میں بحوالے مستدرک حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے۔ تفسیر در منصور میں بحوالے مستدرک حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ کا نام نہ بتا دوں، وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کل ذکر کے بارے میں تھا، اب یہ اب انداز ہے، حدیثوں میں انداز بھی الگ الگ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کا اسم نہ بتا دوں، اللہ کا نام؟ وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم لوگ دعا سمجھتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ نام ہے، توجیہ ہے، توضیح ہے۔ لا اللہ تعالیٰ کا اسم نہ بتا دوں، وہ یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو بھی کوئی مسلمان 40 بار اس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے گا، پھر اس مرد میں مر جائے جس نے یہ دعا کی ہے، تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ میں گیا تو جمعہ کے دن بیان کرنا تھا مجھے، ترک سر فرائض میں تمہاری کسی یہ روایت اسی کو بیان نہیں کیا، میں آج دیکھا تو یہ ہے اسی بیان کیا۔ ہر دن ایک نیا علم ہوتا ہے مجھ سے، لیکن کہ جتنا آپ کو معلوم ہو وہ کافی ہے۔ یہ ایک ذخار ہے، علم ذخار، ظاہر کہ اسی چیز کافی لکھی آتی ہے، بیان ہے یہ سب پورے کتب خانے کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ لوگ غائب کر دیے تھے، ابھی ملی پرسنل تو یہ ہماری چیز تھی، پوری تم نے غائب کر دی ہے، بہت ہی بسیطہ تھی، اب بنایا۔ یہ رہتی ہے سب کو کوئی فرق نہیں، بس یہ کتاب رہنی چاہیے سفر میں، کافی اللہ کا شکر ہے۔ کتنی کتاب لے جائے گا؟ جو کوئی مسلمان 40 بار اس کے ذریعے سے اپنے رب سے دعا کر، اللہ توفیق دے دے، سب سے بڑی بات یہ 40 مرتبہ پڑھنا کیا مشکل ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں پڑھیں گے؟ اللہ تعالی جو بھی کوئی مسلمان 40 بار اس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے گا، پھر اس مرض میں مر جائے جس میں یہ دعا کی، تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ شہید مرے گا نہیں، شہید مرے۔ اب یہ سمجھتے ہیں صحت نہیں ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، یہ خاص دعا کی 2 جہت ہے۔ ایک تو دعا جو کر رہے ہو اس کا مل جانا ہے جس چیز کو، اور یہ کہ دعا کرنا خود مقصود ہے۔ دعا مخ العبادہ ہے، بات ہر لکھا ہے۔ دعا عبادت، دعا کی قبولیت کو نہیں کہا ہے، دعا کو کہا ہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ آپ نے دعا کیا، اگر وہ چیز مل گئی جس کو مانگا تو خیر، دعا کی قبولیت کو ہم سمجھتے ہیں قبول ہوئی، لیکن خود نفس دعا یہ خود مقاصد میں سے ہے۔ جب مخ العبادت ہے تو چاہے وہ چیز ملی یا نہیں ملی، آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ جیسے نماز پڑھے آپ کو نہیں ملی کوئی چیز، بھلائی کہاں ملتی ہے؟
یہ نماز کا ثواب ملتا ہے. اسے دعا بھی جو آپ نے کیا جس چیز کے لیے تو دعا قبول ہو گئی، یہ مطلب وہ چیز مل گئی تو مل گئی، اور نہیں تو دعا جو عبادت ہے وہ تو کرنے کی توفیق ہو گئی. یہ حضرت تھانوی جی میں نے بیان کیا تھا بیارہ میں، بہت محترم صاحب تھے وہاں تھانوی کے نام، اتنا خوش ہوئے کہا کہ اب تک ذہن نہیں گیا تھا، بوڑھے ہو گئے، بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا ہمارا یہ ہم نے نہیں سنا تھا. میں کہا یہ تھانوی کی بات ہے کہ دعا کے اندر دو جہت، ایک تو دعا کی قبولیت، جو آپ نے مانگا وہ ہو جائے. صحت مانگا صحت مل گئی، لیکن نہیں بھی ملی تو عبادت کا ثواب ملے گا. وہ خود عبادت کا ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت آپ نے کیا اس کا ثواب تو باہر ہے ہی ہے. دعا کرنا نفع سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ چیز مل گئی جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں قبولیت، نہیں بلکہ نہیں بھی وہ چیز ملی مگر دعا آپ نے کیا، عبادت کیا، مغز عبادت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گے. مجھے یاد آتا ابھی 12 کلو آئے تھے، یاد ہے مجھ کو مولانا الحمدللہ. وہاں میں نے بیان کیا تھا 30 سال 40 سال پہلے. حضرت تھانوی بہت محترم صاحب تو بہت پرلطف، بہت پرمذاق آدمی تھے. موحد جس کو کہتے ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ یہ چندے کے قائل نہیں تھے مدرسے کے. کہتے اگر یہ چندہ نہ کرے مدرسہ خود اللہ چلائے گا، تمہارے چندے کے محتاج نہیں اللہ مدد اللہ. وہ تبھی کہا میں ہی چاہے تھے وہ سب بند کر چندہ کرنا، کہتے تھے کہ نہیں. دفتر بہت بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بھائی. اس بعد سے شہری کھانے اپنے گھر جاتے تھے، ہمیں شراب سے بیٹھے رہتے، جو جائے سینکڑوں آدمی آنا جانا، مدد نہ کبھی غصہ ہونا نہ کبھی چچانا. شیروانی پہنے ہوئے، نیچے پیبند کا کرتا، اوپر شیروانی. توحید ان کے گھر کے نام پہ توحید منزل لکھا ہوا ہے. توحید اب یہ معمولی بات نہیں. کہا یہ چندہ ہم لوگوں نے بگاڑ دیا مدرسے. کہا نہ چندہ کرو، بیٹھ جاؤ 15 والے کا آئے گا، توکل کرو اللہ پر. ان کا ہے صاحب. سے ایک آدمی گئے بمبئی سے، دیکھا 50,000 روپیہ رہا ہوگا، ہدیہ مدرسے کے دیا. کہا حضرت میں لے آیا ہوں، کچھ سیٹ ہے یہ چلو جمع کر دو. اس کو تعجب کیا، اللہ 2,000 ہم لوگ لے آتے ہیں تو سب لوگ کتنا کہتے ہیں. اور ان کے رد میں موجود تھا، جو دینے لگا تو 50,000 1 لاکھ کتنا تھا، جمع کر دو. دیا بھی نہیں، کہا جمع کر دو. اس کو تعجب کہ اللہ روپیہ لانے کے بعد کیا کیا لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں. بھروسہ تم مدرسے لے آؤ ٹھیک ہے، اللہ تم کو جگہ کر دے. لیکن اس کے اس طرح تھے موحد، بہت عزت کے ساتھ 29 سال تھوڑا سا رکھا ہم لوگ. کسی تقریب میں نہیں بیٹھتے، سوائے تقریب بیٹھتے، لیکن اردو ٹھیک سمجھتے نہیں تھے. تو جاتے تھے دفتر میں، ارے مولانا نے کیا بیان کیا تھا، سب سے پوچھتے مجھے سب دلیل پوچھتے رہتے. مولانا بیان کیا کیا، قصہ نہیں سمجھ پاتے تھے. قصہ واقعات تو بہت ہی آدمی وہ ہوگا مناسبت، تبھی واقعات سمجھ سکتا ہے. وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے. موحد کچھ نہیں رہتا تھا، فقیر آدمی. شیروانی پہنے. ان کی بیوی نے ایک دفعہ یہ جو پیا جاتا ہے کھانے پر ہاتھ میں گری پیپسی وغیرہ، ان کی بیوی نے کہیں سے مانگا کہ ان کو پلا دیا. دوسرے شام کو کہا گیا اجی تم نے پلایا تو بہت اچھی چیز معلوم رہی تھی. پھر منگاؤ اس کو. بیوی سے کہا پیسہ دو تب آئے گا کہ ویسے آئے گا، ہم کو مل گیا تھا تو منگا لیا. اتنا کھا لیجیے، کچھ نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں، ایک پیسہ نہیں. اللہ تعالیٰ موٹر پر رکشے پر چلتے تھے، ترکیسر تھا رکشے پر، 100 میں رکشے پر. یہ پوری سیرت ہوتا ہمارا بہت اچھا آدمی. بڑودا گئے پہنچانے کے لیے. میں نے کہا
محدث صاحب آپ بتا تشریف لائے بڑودہ پہنچانے کی. کہا تم تو الہ آباد سے آئے ہو, میں اتنا بھی نہ ہوں, آتے رہتے. بہت موحد, اللہ تعالیٰ نے توحید کا غلبہ اور بدی, مکان کا نام بھی توحید, کسی کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ اخیر میں دے. کہا انہوں نے, کسی نے کہا بدعت کے دشمن جتنے بھی رہتے تھے, جدید تعلیم وغیرہ نہیں, بس اتنا بڑا مرسا بڑا تھا ہوگا نہیں. گورنمنٹ بھی دیکھ ہوگی, کوئی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے کہ کچھ ہوئے نہیں, بلایا نہیں گیا, کہ تم خود دیکھنا, تم آؤ سمجھ جائیے, گئے نہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ ہے دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق, اس پر اطمینان, اس پر سکون, امید. تو دو جہت محترم صاحب کی بات آ گئی, اس پر آئے گی. بہت تعجب کیا کہ ہم نے کہ دعا کے اندر دو, ایک تو یہ کہ دعا جو کیا وہ حاصل ہو جائے, صحت ہوگی. ایک ہے کہ دعا جو کیا تم نے عبادت کیا, عبادت کا ثواب تو بھرا ہے, دعا میں گھاٹا نہیں ہے جو بھی کرو. ہاں, اپنے رب سے دعا کرے گا, پھر اس مرض میں مر جائے جس میں یہ دعا کی, تو اسے شہید کا ثواب دیا جائے گا. اور اچھا ہو گیا تو اس حالت میں اچھا ہو جائے گا کہ اس کے گناہ بخشے جا چکے ہوں گے. اچھا ہوا تو گناہ معاف, نہ ہوا تو شہادت کرے گا. دونوں میں خیر ہے گی. انوار البیان. حسبی اللہ لا الہ, حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ دوسری دعا. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. جو شخص صبح اور شام یہ دعا آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ کو, کون ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. لکھا وہاں پر, غالباً علامہ اکثر علماء پڑھتے ہیں, علامہ تفسیر صاحب الرحمانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ بڑا مشائخ کا معمول تھا, جو ہے حدیث ہے ہونا ہی چاہیے. لا الہ الا حسبی اللہ. سورہ توبہ اسی پر ختم ہے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. اب یہ چیزیں پیش رکھنے لائق ہیں کہ نہیں زمانے میں؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا علاج ہے, علاج یہی ہے, پڑھو علاج. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. 7 مرتبہ پڑھ ہی لینا چاہیے, میں بھی کوشش کرتا ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. رب عرش عظیم والا ہے, اس کے سامنے سب دنیا میں کیا ہے. جیسے ٹرسٹ میں کوئی چیز رکھ دی جائے, اس سے بھی کم حیثیت ہے. پوری دنیا ہی کی عالم جس پر ہم لوگ رجھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں دنیا کا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے. ایک بزرگ آئے تو مجھے یاد آتا ہے کہ اب تو گرا دیا گیا, خسرو باغ کا پھاٹک ہی آ جاتا ہے مجھ کو, تو وہ پھاٹک ایسی تھا وہ بند ہو جاتا تھا. ابھی ہم لوگ زمانے میں ضرورت ہوا تھا, اب تو ٹوٹ گیا ہے. تو یاد آیا تھا مجھ کو, ایک بزرگ آئے تو شاہ پناہ کا دروازہ جو تھا وہ بند تھا 10 بجے 9 بجے. یہ کیوں بند ہے؟ کہا فلاں حاکم کا بعد, بادشاہ کا بعد غائب ہو گیا ہے, جب بند کر دیا گیا ہے تاکہ نکلنے نہ پاوے. کہا یا اللہ, اس چڑیا کے لیے پھاٹک کی کیا حیثیت ہے. کہا ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے حکومت دیا, بیوقوفوں کو. ہم لوگ پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں, چرخارے آ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ کہا, پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا, کہو تو بدل دوں, تمہاری معرفت اس کو دے دوں, یہ تم کو دے دوں, بس گر گئے کر. نہ, ہم کو یہی اللہ تعالی معرفت الہی مقصود من تريد والہدایت محبت و معرفت خود, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اللہ ہے
اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی کے لیے آدمی آیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون. حدیث ہے ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ معرفت آئے، عبادت کریں. اور بعد میں تفصیل جلال میں اے لیعرفون، تاکہ معرفت. مجھے لکھا کہ عبادت کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، مجھے بھی تھا یہی معرفت. لیکن معرفت بہت بڑی چیز ہے. معرفتی کے لیے سب بزرگوں کو پاس جو آیا جاتا ہے، علم کے بعد معرفتی کے لیے جاتے ہیں. ماں تھانوی گئے یا ماں گنگوئی، سب معرفت خدا بندی کے حضرت عائشہ خود نہ گئے. علم معرفت الہی مقصود من توئی وللہ تو محبت و معرفت خود دے دے. آپ میرے مقصود ہیں، آپ اپنی محبت و معرفت ہم کو دیں. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں مانا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ تعالی حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے یہ تفسیر روح مانی ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. قرطبی گلدستہ تفاسیر، یہ وہی ہے، بوڑھے آدمی گلدستہ تفاسیر ہے نا، وہاں رکھی ہوئی بہت عمدہ تفسیر ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا بیٹھا ہوا، تو وہی جو ملتان والے ہیں دینیات کے، وہ اور یہ تفسیر والے آئے، بوڑھے آدمی ہماری عمر کے، کہاں میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں مہر نبوی میں. وہ بھی ملتان جو سب کتابیں آتی ہیں وہاں تھانے ملتان ہدایت، دونوں بیعت ہو گئے. دونوں کو میں نے اجازت دے دی. ان کے صاحبزادے جو تمام کتابیں چھپواتے ہیں، اللہ کے شکر ہے. اللہ تعالیٰ اس بیعت کو بھی قبول فرمائے، میرے لیے بھی سعادت کا ذریعہ بنائے. بہت اچھے. دو دعا ہو گئی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت جب بندہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور اپنی ذلت اور بزرگی کا بصیرت قلب سے مشاہدہ کر لیتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب کہ تم سمجھو، انانیت چھوڑو، فنائیت لے آؤ، سب سمجھ میں آنے لگے. اللہ انانیت کو گوارا نہیں کر سکتا. انا تو میں ہوں بس. انانیت صرف خدا کو دے، منع کا لفظ خدا ہی کو دے، میں ہوں، تمام عالم کا خالق ہوں میں، مالک ہوں میں. انانیت. جب بندہ اللہ کی عظمت و کبریائی، اپنی ذلت اور بزرگی کا بصیرت قلب سے وجہ، اور اپنے جو سے اللہ کی عظمت اور کبریائی. الفاظ دیکھیے، مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری الحمدللہ، ان کی عبادتیں بھی بہت لطف ہوتی ہیں. بس جب سناتا مجھے تعجب ہے تو مولانا عبدالغنی پھول پوری. جب بندہ اللہ کی عظمت و اللہ کی عظمت، اللہ سب دینے والا ہے، دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، وساوی سے بھی واقف ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اپنی ذلت اور بزرگی کا بصیرت قلب سے مشاہدہ کر لیتا ہے تو عظمت الہیہ سے ہر وقت دبا رہتا ہے. پھر انانیت کہاں؟ اللہ کو یہی معرفت مانگا، یہ معرفت جس کے لیے بزرگوں پاس جایا جاتا ہے. یہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے، ارکان سے نہیں ادا کرتے. یہ ہے نماز. اللہ اکبر کہو الگ ہو جاؤ. الوضوء الانفصال والخلق. وضو کیا ہے؟ خلق سے الگ ہونا ہے. وضو کیا؟ مخلوق سے الگ. والصلاۃ الاتصال بالحق. حق کے ساتھ جڑ جاؤ نماز میں. نہیں ہمارے حضرت وغیرہ وضو ایسے ہی کرتے تھے، 15 منٹ 20 منٹ وضو کرنے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کچھ کر رہے ہیں. توجہ.
الوضو الانفصال عن الخلق، مخلوق سے جدا ہونے کا نام کیا ہے؟ وضو ہے. اور نماز پڑھنا اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے اتصال بالحق. الوضو الانفصال عن الخلق، الصلاۃ الاتصال بالحق. بڑی جامع ہے کتاب. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایسے وضو بھی توفیق دے. وضو بھی قاعدے سے کیا کرو، لوٹا لیا کرو، پانی پیا کرو، پانی سے پیا کرو، بیٹھا کرو، اس کے مستحبات ہیں. یہ بیسی جب سے چلی اچھے سے دیکھا جلدی. ارے ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے مان وضو کر کے آ گیا. یہ وضو تم کو کیا ملے گا ثواب؟ نماز ہو جائے گی، وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا. بیٹھو، بسم اللہ کرو، نیت کرو. وضو تو دریا میں آپ چلے گئے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، لیکن ثواب وضو کا نہیں ملے گا آپ کو. وضو تو ہو گیا لیکن وضو کا ثواب تو نیت سے ملے گا. سنت کے مطابق اللہ کہیں تب ملے گا. بہت اللہ تعالیٰ وضو نماز سب کچھ تو اسی میں ہے. وضو نماز میں سب بہت دیکھتا ہوں، مجھے بہت برا ماننا. حضرت اب راجا کے لوٹے رکھے رہتے تھے اس سے وضو کرو، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے یہاں تیاری کر کے جاتے ہیں. کہیں جاتے ہیں وہ دعوت میں تیاری کرتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں. اور مسجد کے لیے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. سچ کہتا ہوں، گھر میں رہتے میں دیکھو مسجد جاتے ہوئے کوئی بات نہ کیا کرو اسی جس سے میں خلل پڑے. وہاں پہلے میں بیان کیا بالکل نہیں. اور لوگوں کو بہت خاص باتیں ایسی وقت میں یاد آتی ہیں. مسجد جاتے ہوئے کہتے ضرور یاد یہی آتی تھی. مسجد جاتے ہوئے کوئی بات نہ کیا کرو تاکہ مخلہ بھی تباہ ہو کے جائے مسجد. ارے ہم تو کچھ بھی نہیں بول صاحب. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی میں مغفرت ہو جائے، ہماری بھی مغفرت. کوئی جانے تو ضرور میں کہتا تھا اچھا ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، کہہ جائیے ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی اٹھ کے پڑھیں گے. ضرور کہتی تھی، میں بھی ضرور کہتا تھا، وہ بھی ضرور کہتی تھی. جاتے اچھا ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، وہی کہ میں ہوتا رہتا ہے تو ضرور اچھا جائیے ہم بھی پڑھیں گے اٹھ کے. ٹھیک اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. گھر میں کہ بھی ہمارے مقبول کی والدہ کا بھی انتقال ہونے لگا. میں نے کہا کچھ کہتی ہو کہو. حضرت کے ساتھ شکیلہ کا بھائی میں آپ اسی، میں نے کہا کیا ہوا اتنا پوچھنے تو اچھا ہے. انتقال اس وقت یہ کہا ہماری نماز کی قضا کر دیجیے گا، ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا. مقبول صحیح نہیں محبوب بچوں کا الحمدللہ دونوں نیک تھی، دونوں چلی، دونوں نیک. اللہ تعالیٰ نماز کا خیال، تلاوت کا خیال. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرمائے. مسجد تعظیم کی جگہ ہے، اللہ کی تعظیم کی جگہ ہے. حضرت جاتے تھے مسجد، ایک بوڑھے آدمی تھے اٹھ جاتے تھے کھڑے ہوئے. حضرت مجھ سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی مسجد میں کسی ان سے بوڑھے آدمی سے کہو مسجد میں نہیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں. جب جاتے تھے ضرور کھڑے ہوئے. کیا حضرت کیا کہیں، عادی ہوں میں، سرکاری ملازم تھا، کوئی افیسر آتا تھا تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کے آنے کے بعد بے اختیار میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جب افیسروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اتنے بڑے بڑی آپ نے نا حضرت پھر خاموش ہو گئے. تعظیم اللہ کی تعظیم. یہ حال راسخوں کا مقام بن جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق میرے مرشد حضرت تھانوی نے فرمایا تھا کہ مقام فنائیت اخلاص سے بھی اونچا ہے.
امام عبد الغنی صاحب لکھ رہے ہیں میں نے کہا کس کا ہے؟ جس کے متعلق میرے مرشد کتنا اچھا ہے. اس کے متعلق میرے مرشد حضرت تھانوی نے فرمایا تھا کہ مقام فنائیت اخلاص سے بھی اونچا ہے. خدا کے سامنے فنا. میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی. فرشتے سب مثال اولیاء اللہ انبیاء سب مثال. میں جو ان پر مر مٹا ناسے تو کیا بھیجا کیا. ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہیں. مجھ کو جنون تصور مجنون تھوڑی ہو گئے. اللہ کے سامنے مٹ جانا اپنے کو مٹا دینا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے ہمارا. جس کی تشریح یہ ہے کہ اخلاص میں کسی کی طرح اپنے اوپر نگاہ ہوتی ہے کہ میں نے اخلاص کیا. وہ یہ نظر معلوم نہیں. اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے بھائی اخلاص سے ہم نے کیا ذہن میں آتا ہے نگاہ. وہ یہ نظر معلوم نہیں اپنے اخلاص پر نگاہ کیونکہ اپنے اعضاء سے صدور اعمال حسنہ کو من جانب اللہ انعام سمجھتا ہے. لیکن ان اعضاء کو اپنے احساس اور ادراک میں اپنے ساتھ منسوخ کرنا یہ کوئی امر غیر مستحسن نہیں ہے. لیکن فنائی کا درجہ اس سے بھی ہے. اخلاص کہ ہم نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ شکر ہے کام کی طرح نظر ہوئی اللہ شکر ہے یہ ہے اخلاص. اور فنائیت ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ نہ جائے. لیکن فنائیت کا درجہ اس سے بھی مافوق ہے. اخلاص میں کسی نہ کسی درجے میں اپنے عمل کی طرف نگاہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام کو اخلاص سے کر لیا میں. لیکن فنائیت کا درجہ اس سے بھی مافوق ہے. اس درجے میں اپنی ہستی اور صفات ہستی سے بھی نظر اٹھ جاتی ہے. کیا اللہ نے کرایا کر دیا. فنائیت اس کو کہتے ہیں. اب یہ کتاب باریک ہے یہ حضرت تھانوی بیان کر سکتے تھے. عارف تھے حضرت تھانوی. فرماتے تھے ہمارے حضرت کی اپنی بزرگی کو طالب علمی مانا رنگ میں چھپا کے لے کے چلے گئے. جسے پہچانا نہیں پہچانا سب ان کو کیا کہتے ہی رہے. بڑے اپنے لوگ بھی بہت سے اپنے علوم اپنے علم کے اس میں اپنے ظاہری چیزوں میں چھپا کر کے اپنے باطنی چیز کو چھپا کے لے کے چلے گئے. کسی نے پہچانا بھی نہیں کسی نہیں بہرحال. لیکن فنائیت کا درجہ اس سے بھی مافوق ہے. اس درجے میں اپنی ہستی اور صفات ہستی سے نظر اٹھ جاتی ہے. جیسے چراغ آفتاب کے سامنے اپنے وجود کو کل عدم سمجھتا ہے. جیسے چراغ آفتاب کے سامنے کل عدم سمجھتا ہے کچھ نہیں. یعنی اپنے نور کو نور آفتاب کے سامنے اس درجہ مزمحل ضعیف النور پاتا ہے کہ اپنے اوپر نظر کرنے سے شرماتا ہے. آفتاب میں کوئی کہے اس قدر مزمحل ضعیف النور پاتا ہے کہ اپنے اوپر نظر کرنے سے شرماتا ہے. پھر اس نور آفتاب حقیقی کی کیا شان. پھر اس آفتاب کا یہ حال ہے کہ چراغ اپنے کو بالکل سمجھتا ہے کہ میں اندھیرے ہی. چراغ اپنے روشنی کا دعویٰ کر سکتا ہے آفتاب کے سامنے. پھر اس نور آفتاب کے حقیقی آفتاب نبوت کے کیا کوئی جرا خا کامے چوں مجھوں بلند صاف گر باشن ندانب سے بلند. نہیں وہ شراب کا جام جس کے اندر آمیزش ہے وہ جب مست کر دیتا ہے. وہ شراب جس کے اندر کسی غیر کی آمیزش نہیں اس کا کیا حال ہوگا. اہل اللہ یہ پیتے ہیں. ابھی کافی ملے گا نا کہیں تھوڑے ملے گا. اب یہ تو ہماری زندگی ہے لیکن سب لوگ انتظام کیا کر دیے. اب ملی یہی کہتا ہے. ابھی بہت باقی ہے جو خالی ہے اس کو پورا کریے. ہمارے اتنے ہی تھوڑے نا. اگلے ہفتے میں جب آ رہا تھا تو ولن میں مراد آباد سے مولانا محمد اکرام صاحب تشریف لائے اپنے گھر پہ ہی آئے تھے.
तो जो मैं जिक्र कहा कि आप कब तक ठहरोगे, मैं कब तक ठहरोगे, मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद हजरत की खिदमत में, तो उसके बाद वापस आके मैं चला जाऊँगा। मुझे कहा कि मेरी इज्जत ना करो, मैं चिराग हूँ, आप जा रहे हैं आफ्ताब के पास, कमर के पास जा रहे हैं, उनकी रोशनी कुछ और, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं चिराग हूँ उनके सामने। बड़े अल्लाह वाले हैं वो भी। हाँ, तो मैंने ये मुझे बताया था कि चिराग के पास मैं चिराग हूँ, आप आफ्ताब के पास, कमर के पास जा रहे हैं। जरा काम तू मजनून साफ घर बादशाह नदानत के वो जुराए शराब जो कितनी आमेजिश है, वो जो मस्त कर देती है, जो शराब मोहब्बत जो अल्लाह के पिएगा तो क्या होगा उसका। उसकी तर्जुमा यही है, खाक आमेज जुरा यानी घोट जब मजरू करता है, साफ अगर हो तो मैं नहीं जानता कि क्या से क्या कर दे। पर अपने दोस्त मौलाना मोहम्मद अहमद साहब पतागारी का एक शेर याद आ गया, खूब फरमाया है। वहाँ अब्दुल गनी साहब लिख रहे हैं, वहाँ मोहम्मद अहमद का नाम आ गया। मैंने मिटाया अपना नाम निशान हफ्ता अकलीम का बना। वहाँ अब्दुल गनी साहब पढ़ रहे हैं, वहाँ मोहम्मद अहमद साहब की शेर प्रतापगढ़ी। मैंने मिटाया अपना नाम निशान हफ्ता अकलीम का बना। इमाम मोहम्मद शेर, मैंने मिटाया अपना नाम निशान हफ्ता अकलीम का बना। मैं जो उन पर मर मिटा ना से तो क्या भेजा किया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को नेसी और ये जो बातिनी दौलतें नेमतें हैं उससे अल्लाह मुतसिफ फरमाए। मैं जो उन पर मर मिटा ना से तो क्या भेजा किया, एक मुझे सौदा था दुनिया बस। बहुत अच्छा है। मैंने मिटाया अपना नामो निशान। वहाँ अब्दुल गनी साहब बहुत साहब हाल थे तो मशहूर है। वहाँ अब्दुल गनी साहब की मकसद साहब के थी, मैंने मिटाया अपना नामो निशान। जिसने मिटाया हाँ जी। अब यही सब देखने की बात रहती है। आप जो देखा कीजिए, अभी तो हमारे उस किताब में गलत थोड़ी होगा, इसमें ये जो लिखे हैं हजरत लोग, जिसने ठीक बिल्कुल तभी सही भी हो, जिसने मिटाया अपना नामो निशान हफ्ता अकलीम का बना। सुन जिसने, अब इतना फर्क बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत इसकी तस्हीह की जरूरत है। माँ फसरत रैयत का फसाद बादशाहों के फसाद की वजह से हुआ, और बादशाहों का फसाद उन उलमा के फसाद की वजह से हुआ। बस अल्लाह ताला महफूज रखे धोखा और कल्ब के अंधापन से। इसलिए कि ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं। अहले उलूम में लिख रहे हैं नूर मार्फत। बहुत बहुत उसी से मुनासिब एक है। एक बार कलमे जिक्र का दर्जा आदमी के कलमे से, आदमी की जबान से जो कलमे जिक्र निकल जाए, अगरचे एक बार ही हो, वो गनीमत है। ये सब नकल है मेरी काफी पर। अब एक जगह कहाँ मिलेगा, सब किताबों से नकल करके किया है कोई। आदमी की जबान से जो कलमा जिक्र निकल जाए, अगरचे एक बार ही क्यों न हो, बहुत गनीमत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा जिक्र थोड़ी जिक्र हमने मेरे कम की बात,
उतनी ही हो जाए मौलाना। बड़े बड़े कि ना हमको ताकत है, हाँ हमको ताकत है, बहुत बिल्जे हैं लोग करते हैं, ठीक है, हमको ताकत ही नहीं, हम भी करते थे, हम नहीं कर सकते, हमको भी मना किया है, लोगों ने मना किया खून आने लगेगा। वैसे एक बार ही बहुत दुनिया माफिया से एक लफ्ज बेहतर है, एक लफ्ज अल्लाह, दुनिया माफिया से, क्योंकि अल्लाह ही से सब कुछ है। जो चीज लाओगे वो अल्लाह की होगी, फिर अल्लाह से तो कम ही रहेगी वो चीज। सो कारोबार करते करते भी अल्लाह अल्लाह करते रहो, एक बड़ी उम्दा बात कहा भाई, मालूम किसने कहा है। सो कारोबार करते करते भी अल्लाह अल्लाह करते रहो, और कुछ शुमार की हाजत नहीं, बस जितना भी हो। बहुत अच्छी बात है। कहाँ हमको भी खुद याद नहीं कहाँ से मैंने कर दिया, बयान तो करता हूँ मैं, लेकिन सही तो नहीं कि सब याद नहीं हो कहाँ से। एक बार कलमे जिक्र कर रहा है, आदमी की जबान से जो कलमे जिक्र निकल जाए, ये आज के लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50 साल का लिखा हुआ है, लेकिन साफ तो मालूम होता है। इसी बोसीदा के पढ़ना मुस्लिम काफी, वो है भी नहीं मालूम क्या हो गई। आदमी की जबान से जो कलमा जिक्र निकल जाए, अगरचे एक बार ही हो, बहुत बड़ी हिम्मत है। दुनिया और माफिया से एक लफ्ज अल्लाह बेहतर है, एक अल्लाह से सब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा सबसे, अल्लाह अकबर मिन कुल्ल शै है ना, इतना महदूफ है। अल्लाह अकबर मिन कुल्ल, हर चीज से अल्लाह बड़ा है। इसका इस्तेहदार हो जाए, नमाजी हो जाएगी, 1000 वसाविस आने, लेकिन अल्लाह अकबर अगर दिल से कहा है कबूल हो जाएगी, नमाज कबूल हो जाएगी। उस वक्त इस्तेहदार करे आदमी अल्लाह का, अल्लाह के किबरियाई का, अल्लाह के बड़ाई का। कहते सो कारोबार करते करते भी अल्लाह अल्लाह करते रहो, और कुछ सवार की हाजत नहीं। दूसरे मकतूब में किसी तारीख को ऐसी तारीफ फरमाते हैं, और है वही बात, गाल में बात हानि की है, और है वही बात कि मताए दुनिया तमाम एक इसमें जात के बराबर नहीं, तमाम दुनिया इसमें जात के बराबर दिया। सुभान अल्लाह, क्या ही खूब हकीकत को आश्कारा फरमाते हैं। अल्लाह ताला अमल की अल्लाह ताला इल्म की भी सही इल्म की भी अल्लाह ताला तौफीक दे, और उसको अमल की भी तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए कि इल्म हो, अमल हो, कबूलियत हो, इससे बढ़ के कोई सआदतमंद नहीं है। अल्लाह सईद वही है कि सही इल्म रखता हो, सही अमल करता हो, अल्लाह ताला यहाँ कबूलियत के शर्त से मुशर्रफ हो। अल्लाह हम सब लोग को, हमको, हमारे बच्चों को, मुताल्लिक़ीन को अपने जिक्र और फिक्र की तौफीक रहमत फरमाए, और अपने नफ्स की मार्फत, जिस नफ्स की वजह से कितनी खराबियां आती हैं, अल्लाह उनकी खराबियों से महफूज रखे। हमारे नफूस को अल्लाह ताला नफूस मुतमइन्ना बना दे, जिसमें कोई मुनाज़त नहीं होती। मुतमइन्ना मतलब ये है कि नफ्स की मुनाज़त अल्लाह के इताअत में ख़त्म हो जाए, ये नफ्स मुतमइन्ना है। अल्लाह हम सबको नफ्स मुतमइन्ना से मुशर्रफ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।